मदारिस व मकातिब के उलमाए किराम मुतवज्जा हों। हमारे यहाँ दीनियात बैग, स्कूल बैग, सफर बैग, ऑफिस बैग, फाइल बैग के अलावा हर तरह की बैग ऑर्डर के मुताबिक फ्रेश व मेयारी मटेरियल्स में तैयार करके दी जाती है। बैग पर मकातिब व मदारिस का नाम भी प्रिंट किया जाता है। सलमान बैग सेंटर, हमारा पता है गुलशेर नगर, गली नंबर 1, घर नंबर 1819, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। ऑर्डर के लिए राब्ता करें सलमान भाई बैग वाले। मोबाइल नंबर है 93 70 70 62 74। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्द वमन फीहिन्न बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून। अम तस्अलुहुम खरजन फखराजु रब्बिका खैरुन वहुव खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान और मरदूस से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और अगर बिलफर्ज दीन हक उनके ख्यालात के ताबे कर भी दिया जाए तो तमाम आसमान और ज़मीन और जो कुछ उसमें आबाद है सब तबाह हो जाए। बल्कि हमने उनके पास उनकी नसीहत की बात भेजी है। ये लोग अपनी नसीहत जिसमें उनके लिए नफ़ा है उससे एराज़ करते हैं और मुँहगर्दानी करते हैं। या आप उनसे कुछ आमदनी चाहते हैं तो आमदनी तो आपके रब की सबसे बेहतर है और वो सब देने वालों से अच्छा है। सूरह मोमिनून की ये सिर्फ 2 आयत है जिसकी तिलावत आप लोगों के सामने की गई और उसका तर्जमा भी किया गया। दर्स कुरान मजीद की ये जो पहली आयत आज की है इसका रब्त और ताल्लुक पिछली आयत से है। पिछली आयत में हमने सुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून कि इस रूए ज़मीन पर लोगों को समझाने वाले अंबिया ने और अंबिया की मुक़द्दस जमात ने लोगों को समझाया, सही रहबरी की, सही रास्ते पर उनको बुलाया। लेकिन एक बड़ी तादाद व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून अंबिया की बात से एराज़ करने वाली हुई। उनमें से अक्सर ऐसे हुए जिन्होंने अंबिया की बात को नहीं माना। तो अक्सरियत दुनिया में लोगों की ऐसी हुई जिन्होंने अंबिया की और उनकी दावत का इनकार किया।
آج کی درس قرآن کی جو پہلی آیت ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان اکثریت کی جو تعداد ہے اس دنیا میں، جو یہ چاہتے ہیں، جن کی اپنی سوچ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ان کے اپنی سوچ اور ان کے اپنے خیالات کے مطابق ہو جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات رہیں، ان تعلیمات میں کفر اور شرک کی نفی رہی ہے، یعنی ہر نبی نے آ کر کے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ کفر اور شرک کرنا گناہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا انسان کو فلاح اور کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو یہ جماعت اور ان کے بعد علماء اور انبیاء کے نائبین اور جانشین قیامت تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ برا چاہنے والے لوگ ان کی اپنی منشا اور چاہت کے مطابق مذہب اسلام کی تعلیمات کو کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی چھٹی دے دی جائے کہ جو آدمی من چاہی زندگی گزارنا چاہے ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسی کوئی اصول اور کہنا چاہیے کہ ایسی کوئی چھٹی لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر ایسا بالفرض کر بھی دیا جائے کہ ہر ایک کو اپنی منشا اور چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند کر بھی دیا جائے تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی تخلیق کی ہے، اور اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ انسان کی طبیعت اور مزاج میں نیکی اور بھلائی جلدی غالب آتی ہے یا برائی اور بدی اس پر جلدی غالب آتی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو انسانوں کے اندر یا انسان کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا اثر ہوتا ہے تو بدی کا، برے راستے کا جلدی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کے بعد انبیاء کو مبعوث کیا، انہوں نے سمجھایا اور حدود قائم کی کہ ان حدود میں رہ کر کے انسان زندگی گزارے تاکہ انسانیت اس کے شر سے محفوظ رہے اور انسانیت اور اس زمین پر فتنہ اور فساد برپا نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں نکاح کا تصور نہیں ہے، جہاں پر ہر ایک اپنی نفسانی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ایسے ممالک میں کون کس کا بچہ ہے اور کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کی بیٹی ہے، یہ سمجھنا مشکل اور محال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو حدود قائم کی ہے اس میں ہم انسانوں کا ہی نفع چھپا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر لوگوں کی چاہت کے مطابق اس دین کو، اس مذہب کو کر دیا جائے تو اس روئے زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب اللہ کی کھلم کھلا لوگ بندگی کی بجائے، اطاعت کی بجائے اللہ رب العزت کے احکامات کی مخالفت کریں گے تو ہم یہ بات بار بار سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کھلم کھلا جب مخالفت ہو اور اللہ کے احکامات کو جب لوگ توڑ رہے ہو تو پھر انبیاء علیہ السلام کی بے شمار قومیں گزری ہیں جن پر اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت آئی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ حدود ہم نے قائم کی ہے تاکہ انسانیت اور پوری روئے زمین عافیت کے ساتھ زندگی گزارتی رہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی جب لوگوں میں عام ہو جائے تو پھر وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اور اس دھرتی کو اس وقت تک امن دیا ہے، سلامتی دیا ہے اور اس کو جو ہے دوام دیا ہے جب تک اس روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔
جب اس میں زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، برائی عام ہوگی اور ہر طریقے سے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت اس کائنات کے سسٹم کو اور اس کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جو نظام بنایا ہے وہ ایک حد بنائی ہے، اور اسی کے مطابق ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا ہے، اور ایک کامل اور مکمل مذہب ہمیں دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مذہب اور جو شریعت ہمیں دی ہے یہ کامل اور مکمل ہے، قیامت تک چلنے والی شریعت ہے، ورنہ جو مذاہب یا جو دیگر ادیان ہیں ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں ان میں کیسی بے حیائی ہے، یا ان کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو ان کی تعلیمات میں کوئی دوام نہیں ہے، آج کوئی حکم ہو تو کل کوئی نیا حکم وہ لاتے ہیں۔ لیکن شریعت محمدیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت کامل اور مکمل کر دی گئی، اللہ نے اس کو دوام بھی دیا ہے، قیامت تک چلنے والی شریعت ہے، اس میں کسی طریقے کا کوئی انحراف قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں کہ ہم مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس پر 100% عمل کریں، اس لیے کہ جن مسلمانوں نے اس شریعت کو اور اس مذہب اسلام کو اور اس دین کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اللہ رب العزت نے ایسے مسلمانوں کا جو ہے غلبہ اور دبدبہ ہر زمانے میں رکھا ہے، اور اس کی ایک دو نہیں کئیوں مثال ہم سنتے بھی ہیں۔ خود صحابہ کے زمانے میں اللہ رب العزت نے کیسا روب اور غلبہ مسلمانوں کو عطا کیا تھا، یہ اسی کی دین تھی کہ انہوں نے اس شریعت کو، اس دین کو اپنا مذہب اور اپنی شریعت سمجھا تھا۔ تو باطل تو یہ چاہتا ہے کہ اس شریعت کو تبدیل کر دیا جائے، کافر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کے ساتھ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کرے، لیکن قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت الہکم الہ واحد ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور ایک بدعمل آدمی یہ چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید فحاشی کی اور گناہوں کی دعوت دے، قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ ایسی تعلیم اور ایسی باتیں کبھی نہیں آ سکتی جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے یا گناہوں کی دعوت دے، یہ صبح قیامت تک ناممکن ہے۔ تو فرمایا کہ اکثر لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے منشا اور چاہت کے مطابق شریعت کو کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جیسی نصیحت کی کتاب اور انبیاء جیسی مقدس جماعتیں وہ آئیں اور صحیفے ہم نے بھیجے، ذکر، تو ان تمام باتوں میں، کتابوں میں اور انبیاء کی باتوں میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے، اور اس بھلائی کے طرف جو ہے لوگوں کو مائل کرتے تھے، لیکن عن ذکرہم معرضون، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس سے اعراض کرتی تھی۔ انبیاء کی اس دعوت میں اور آسمانی کتابوں میں اور ان صحیفوں میں انسانیت کے لیے جو چیز نافع تھی، جس میں انسانوں کو صحیح رہبری کی گئی تھی، تو یہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ آگے فرمایا أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ، کہ یہ کفار اور مشرکین ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ خطاب حالانکہ اس زمانے کے کفار اور مشرکین کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اعراض کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے ام تسألهم خرجا، کیا یہ نبی یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ام تسألهم خرجا، خرج کہتے ہیں وظیفے کو یا آمدنی کو، مال کو۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے کبھی مال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہمارا اجر تم پر نہیں ہے، ان اجری الا علی اللہ، کہ ہماری اجرت اللہ رب العزت دینے والے، ان اجری الا علی اللہ۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ شان کبھی بھی نہیں ہوئی، اور یہاں تک کہ ان کے جانشین علماء اور اولیاء اللہ نے جو ہے اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ فی سبیل اللہ کی ہے، اور جب لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلایا ہے تو لوگوں کی طرف قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی تم سے کوئی مال کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہ تم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم مال ہمیں دو گے تو اس کے عوض اور بدلے میں ہم تم کو اللہ اس کے رسول کی بات سمجھائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ام تسألهم خرجا، خود ہمارے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اس کے برعکس اور بالخلاف تھا کہ آپ لوگوں سے مال کا مطالبہ کیوں کرتے، جبکہ آپ ایسے سخی تھے، جبکہ آپ ایسے نوازنے والے تھے کہ اگر ہم آپ کی سیرت، آپ کی سوانح اور آپ کی حالات کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے حاتم تھے۔ حاتم تائی کا نام ہم نے سنا ہوگا، بڑا سخی آدمی گزرا ہے، تو فرمایا کہ نبی جی لوگوں کے لیے حاتم تھے اور اپنی ذات کے لیے آپ مفلس اور غریب تھے، یعنی بچا بچا کر کے رکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا۔ آپ نے کبھی بھی مال کو بچا کر کے اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ آپ نے لوگوں پر تقسیم کیا۔ موصلی ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کو اپنے عربی اشعار میں بیان کیا کہ آپ مانگنے والے کو کبھی نہیں کہتے تھے۔ آپ کے در پر اگر کوئی سوالی آ جائے تو آپ اپنی تبلیغ پر اس سے اجرت تو کیا مانگتے، اگر کوئی سوالی آتا تھا تو اس کو نوازتے تھے۔ اور فرماتے ہیں وہ شاعر کہ ما قال الا قط فی تشہدہ، کہ نبی جی نے کبھی بھی نہیں کہا، کوئی مانگنے والا ہے تو ما قال قط لا الا فی تشہدہ، نبی جی نے کبھی بھی مانگنے والے کو نہیں نہ کہا، بلکہ جو کچھ ہوا اس کو عطا کیا، اس کو نوازا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں شاعر جو عربی ہے موصلی، اس نے کہا کہ صرف آپ لا اس وقت تو کہتے تھے جب آپ تشہد کی مقدار میں ہوتے تھے۔ تشہد قاعدے میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ کہتے ہیں، تو اس وقت تو نبی نے لا کہا، اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی لوگوں کو لا نہیں کہا۔ حالانکہ تشہد میں آدمی اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس وقت تو لا کہتا ہے، لیکن سوالی اگر نبی کے پاس آ جائیں تو آپ کبھی بھی اس کو نہیں نہ کہتے تھے۔ حاتم تائی کا بیٹا جس کا نام عدی ہے، بعد میں ایمان انہوں نے قبول کیا۔ ان کی ملاقات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو دونوں کی خاندانی سخاوت پر گفتگو ہوئی۔ تو حاتم تائی کا جو بیٹا جن کا نام عدی تھا، اس نے اپنے والد کی سخاوت بیان کرنا شروع کی۔ کہا کہ میرے والد بڑے سخی آدمی تھے، لوگوں کو دیگے بھر کر کے نوازا کرتے تھے، اور کئی ہزار مویشیاں بچوں کے ساتھ لوگوں کو دیتے تھے۔ اپنے والد کی سخاوت بیان کرنے لگا۔
اور کہا کہ میرے والد کے پاس جو شخص آتا تھا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور یہ بھی کہا کہ جتنی مرتبہ آتا تھا میرے والد اس کو نوازتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی بات سنا اور کہا کہ میرے نانا کی سخاوت بتاؤں کیا؟ کہا کہ میرے نانا ایسے سخی تھے، اشارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، فرمایا کہ ایسے سخی تھے کہ اگر کوئی سوالی میرے نانا کی در پر آتا تھا تو ایک مرتبہ آتا تھا تو دوبارہ کبھی نہیں آتا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نبی ایک مرتبہ سوالی کو اتنا دے دیتے تھے کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو ایسے بیان کیا کہ کوئی سوالی ایک مرتبہ آتا تھا تو دوبارہ آنے کی نوبت نہیں آتی تھی، تمہارے والد تو نوازتے تھے پھر لوگ چلے آتے تھے۔ تو ایسی سخاوت نبی کی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ چل رہا تھا، اما عائشہ کو بلا کر کے پوچھا کہ وہ 4 درہم اشرفیہ سونے کی جو رکھی ہوئی ہے کیا تم نے اس کو صدقہ کر دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کی بیماری کی وجہ سے موقع نہ ملا کہ میں اس کو صدقہ کر دوں۔ فرمایا کہ اس 4 اشرفیوں کو فوراً صدقہ کرو، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں اس حال میں ملوں کہ میں مالدار رہوں، مالدار بن کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتا۔ وہ 4 درہم جو ہے فوراً صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ کے وصال کا زمانہ چل رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ما ترک درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا خمتا، کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے، لیکن ما ترک درہما، آپ نے کوئی درہم نہیں چھوڑا، ولا دینارا، آپ نے کوئی دینار نہیں چھوڑا، ولا عبدا، کوئی غلام نہیں چھوڑا، ولا خمتا، اور کسی باندی کو آپ نے نہیں چھوڑا کہ جو حصے اور ترکے میں تقسیم کیا جائے۔ آپ جو ہے ایسے نوازنے والے تھے تو لوگوں سے دین اور اسلام پر کیوں سوال کرتے، اس تبلیغ پر لوگوں سے مال کیوں مانگتے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو دولت قدے کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، ایک یہودی سے مستعار لیا گیا۔ فرماتی ہے کہ صرف ایک ہتھیار تھا جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، اور فرماتی ہیں کہ صرف ایک کھچر تھا جو جنگ اور جدال کے موقع پر استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، لیکن آپ کے ایک زرہ یہودی کے پاس مستعار اور جسے ہم رہن کہتے ہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ نبی کا عالم تھا، تو لوگوں سے جو ہے مال کا مطالبہ کیوں کرتے؟ فَخَرَّجُوا رَازِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کو جو نوازتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے اس مال سے جو مال لوگ لا کر کے انہیں دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو کچھ عطا کرے اور ایک طرف لوگوں کا دیا ہوا مال، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ اللہ رب العزت جس کو نواز دے یا اللہ رب العزت جس کو اپنی طرف سے عطا کرے، اور ایک انسان جس کی اعانت اور مدد کرے تو کس کی مدد بہتر ہوگی؟ اللہ رب العزت کی مدد اور اس کا رزق بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق پر اکتفا کیا ہے اور اس پر قناعت کی ہے، نہ یہ کہ اپنی تبلیغ اور اپنے کام پر لوگوں سے سوال کیا۔
نہ یہ کہ لوگوں سے ہدایہ مطلوب، لوگوں سے طلب کی ہے، لوگوں سے ہدایہ اور مال کا سوال انبیاء نے کبھی بھی نہیں کیا، اور یہی شان تھی اولیاء اکرام کی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ تو گزرے ہی ہیں، لیکن ان کا شمار بڑے ولیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بے شمار نصیحت نامہ اور باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی نصیحت کے طور پر، اولیاء اللہ کی شان اور ہدایت کو قبول نہ کرنے کے پس منظر میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے صاحب نسبت اور بڑے عالم دین گزرے ہیں، میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو جا کر کے یہ کہا کہ کچھ شہر میں آپ کو دیتا ہوں جس کی آمدنی اور جس کا ٹیکس آپ اپنی خانقاہ کے لیے اور آپ کے پاس آنے والے مہمانوں پر آپ اس کو خرچ کریں۔ تو شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دیا ہوا ٹیکس اور بادشاہ کا یہ دیا ہوا مال چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، اور فرمایا کہ جو مال بادشاہ آج ہم کو عطا کرے گا تو کل اس پر احسان جتلائے گا اور کہے گا کہ میں نے بادشاہ صاحب، میں نے جو ہے فلاں صاحب کو یا فلاں ولی کو 10-20 شہر اور اس کی آمدنی دی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ احسان جتلائے گا اور لوگوں میں یہ چرچا کرے گا۔ فرمایا کہ ہمیں اس کی آمدنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کہا کہ اس کی آمدنی کا ہم مطالبہ نہیں کرتے، اور جا کر کے اس کو یہ کہہ دو کہ ہم اس کی آمدنی لینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ تم جو ہے دوبارہ جب آؤ گے تو احسان جتلاؤ گے۔ ہمارے پاس وہ رزق ہے، اس رازق کا رزق ہے جو بغیر مانگے ہمیں عطا کرتا ہے اور ہم پر کبھی احسان بھی نہیں جتلاتا۔ تو یہ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور ان کا جواب تھا جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دیا۔ سلطان الاولیاء نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم نے سنا ہوگا۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ شہر نیمروز جو ایک بڑا شہر تھا، ہم اس کی کمائی اور اس کی آمدنی کو آپ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آمدنی لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت بہترین سے بہترین رزق دینے والے۔ شیخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کے اپنے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہیم پاشا تھا۔ یہ بڑا ظالم حکمراں تھا۔ اس کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ شیخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اور ان کے درس میں بے شمار لوگ شرکت کرتے، تو چونکہ بادشاہ یا گورنر تھا تو جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف عوام ان کے ہی پیچھے چلتی رہے۔ تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس نے کہا کہ ہم شیخ حلبی کو قتل کر دیں گے، اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ شیخ حلبی کی مجلس میں شریک ہوا اور بری نیت اور ارادے سے آیا۔ جو سپاہی اس کام پر مقرر تھے کہ شیخ حلبی کو قتل کر دے، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ شیخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ چند سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور بری نگاہوں اور بری نیت سے دیکھ رہے ہیں، تو شیخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کا رعب ان پر ایسا پڑا کہ گویا وہ سپاہی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ شل ہو گئے اور ہاتھ کام نہیں کر رہے، تو وہ سپاہی وہاں سے واپس ہوئے اور بادشاہ ابراہیم کو آ کر کے کہا کہ ہم شیخ کو قتل نہیں کریں گے، اور وجہ بتلائی۔ تو شیخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب درس چل رہا تھا تو کچھ باتیں ابراہیم پاشا نے بھی سنی،
اس باتیں جا کر کے اس کے دل پر اثر انداز ہوئی تو اس نے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے قلعہ اور اپنے مکان پر واپس آیا اور 1000 اشرفیہ دے کر کے قاصد کے ہاتھ سے روانہ کیا اور کہا کہ شیخ حلبی سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ ہدیہ حقیر سا ایک عاجز کی طرف سے بھیجا گیا ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ شیخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب قاصد وہ ہدیہ لے کر کے آئے تو شیخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہدیہ واپس کر دیا اور کہا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین روزی اور رزق کو دینے والے، بادشاہ اور گورنر کا دیا ہوا رزق ختم ہو جائے گا، یہ آج دیں گے تو کل احسان جتلائیں گے۔ اور فرمایا شیخ حلبی کی عادت تھی کہ جب درس دیتے تھے تو پیٹ پھیلا دیا کرتے تھے، تو ان قاصدوں سے کہا کہ تمہارے بادشاہ کو جا کر کے کہنا کہ جو آدمی اپنا پیر پھیلاتا ہے وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ کہہ کر کے وہ نذرانے کو، وظیفے کو اور اس ہدیے کو واپس کر دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ہم اپنی مقدس انبیاء کو بہترین رزق دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو ہدایہ دیں گے، وظائف دیں گے یا کہیں سے کچھ آمدنی کے راستے ان کے لیے جاری کر دیں گے تو تبھی ان کی زندگی کا گزر بسر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ رب العزت بہترین رزق کو دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ یہ درس قرآن مجید کی بابرکت مجلس ہے، اے اللہ اس برکت والی اور پر رونق مجلس میں جتنے بھائیوں نے شرکت کی ہے تمام کی مغفرت فرما، تمام کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمیں جائز طیب روزی عطا فرما۔ قرآن مجید میں آپ نے کہا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آپ بہتر سے بہترین روزی دینے والے ہیں۔ اے اللہ آپ جس کو نواز دیں، اے اللہ آپ جس کو عطا کر دیں، اے اللہ اس سے کوئی واپس نہیں لے سکتا، آپ کا عطا کردہ مال کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ لوگوں کی طرف سے دیا ہوا مال یقیناً ختم ہو سکتا ہے، اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ پیارے اللہ ہمارے رزقوں میں، علم میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو شریعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس شریعت پر، اس دین پر، اس مذہب پر ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، آپ کے صحابہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس دین کو، قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اے اللہ اس کا بدلہ انہیں عطا فرما۔ اے اللہ تمام اولیاء اکرام کی اور علماء مجتہدین کی، فقہا کی اور مفسرین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے والدین کے حق میں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ ہم میں جو ضعیف ہے ان کو صحت عطا فرما۔ ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ
قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔